ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خیبر پختونخوا کا انتہائی جنوبی ضلع ہے۔ اس کے مشرق میں دریا سندھ ہے جو اس ضلع کو پنجاب سے جدا کرتا ہے۔ مغرب میں کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ شمال میں کوہ نیلا اور درہ پیزو اس کی حدود کو ضلع بنوں سے ملاتے ہیں، جبکہ جنوب میں ضلع ڈیرہ غازی خان واقع ہے۔ اپنی اس غیر معمولی محل وقوع کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ ہندوستان کے حکمرانوں اور افغان تالا آزماؤں کے درمیان بفر زون بنا رہا۔ ہندوستان کے طاقتور حکمران اس علاقے پر قبضہ کر کے اس کا الحاق پنجاب اور ملتان سے اس لیے کر دیتے تھے تاکہ افغان حملہ آوروں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے اس علاقے میں روکا جا سکے، جبکہ غزنی، کابل اور قندھار کے حکمران جب زیادہ طاقتور ہوتے تھے تو اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے حکومت غزنی یا قندھار کی ماتیں اس لیے کر دیتے تھے تاکہ سلاطین دہلی اور دیگر ہندوستانی حکمران اگر ان کی سلطنت پر حملہ آور ہوں تو انہیں کوہ سلیمان کی سرحد پر روکا جا سکے یا ان کی نگرانی کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ علاقہ ملتان اور کبھی قندھار کے حکمرانوں کے تسلط ہوتا تھا۔ یہ خضر خان کے زمانے میں یہ علاقہ ملتان کے ساتھ تھا، جبکہ امیر تیمور کے پوتے سلطان مرزا کے دور پہ جبکہ وہ قندھار کا حکمران تھا تو اس نے یہ دریا سندھ کے تمام مغربی علاقہ دامان کو پنجاب سے علیحدہ کر کے حکومت قندھار کا حصہ بنا لیا اور ملتان کو بھی پنجاب سے علیحدہ کر کے یہ سارا علاقہ حاکم ملتان کے تسلط میں دے دیا۔ موجودہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ دریا سندھ کے کنارے کنارے زرخیز اور شاداب تھا۔ چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی تھی۔ پنجاب سے بھی خانہ بدوش، لنگا اور سیرائی قومیں یہاں مال مویشی چرانے کی غرض سے آتے اور عارضی طور پر قیام کر لیتے تھے۔ دامان کا علاقہ بالکل خشک اور بنجر تھا۔ بارانی اور رود کوہی پانی سے اگرچہ علاقہ سیراب ہو جاتا تو خوب سرسبز ہوتا۔ یہاں افغانستان سے آئے ہوئے خانہ بدوش آباد ہو جاتے تھے، جن میں سے چند قبائل نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ حاکم قندھار کی طرف سے ملتان کا گورنر قطب الدین خان تھا۔ قلعہ شورکوٹ، ضلع جھنگ، کوٹ کروڑ یا لال عیسن اور کالا باغ تک کا علاقہ اس کے زیر تسلط تھا۔ اسی زمانے میں سوراب خان بلوچ 1460 عیسوی میں اپنے خاندان، دو بیٹوں اسماعیل خان اور فتح خان کے ہمراہ مکران صوبہ بلوچستان سے چل کر ملتان پہنچا اور حاکم ملتان قطب الدین خان نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان دنوں پہاڑی لٹیروں اور ڈاکو نے، جنہیں عرف عام میں روہیلے کہا جاتا تھا، ملتان اور گردنواح کی دیہاتوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ چنانچہ حاکم ملتان نے سوراب خان کو اپنی فوج کی پلٹن کا صوبیدار بنا کر قلعہ کروڑ سے دین کوٹ تک کے علاقے کا انتظام اس کے حوالے کر دیا۔ 1469 عیسوی کو سوراب خان نے اس شہر کی بنیاد رکھا اور اسے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل خان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس بستی کا نام ڈیرہ اسماعیل خان رکھا۔ سوراب خان نے اپنے تمام خاندان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں لا کر آباد کیا اور اسے اپنا صدر مقام بنا لیا۔ یہ بستی موجودہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے 3 میل مشرق کی طرف آباد تھی، جو 1824 عیسوی میں دریا سندھ کے سیلاب میں دریا برد ہو گئی اور اس نے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کو آباد کیا۔ 1488 عیسوی سکندر شاہ لودھی نے ہندوستان کی حکومت سنبھالی اور سکندر شاہ لودھی کے زمانے اقتدار کے پہلے اشرے سوراب خان نے پرانے ڈیرہ اسماعیل خان میں وفات پائی اور اپنے قائم کردہ گاؤں کے قریب دفنائے گئے، مگر پرانے ڈیرہ اسماعیل خان کے دریا برد ہو جانے سے ان کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ سوراب خان نے حاکم ملتان کی فوج میں صوبیدار کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی تھی، مگر اپنے فہم و فراست اور بہادری کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان اور دریا سندھ کے کنارے دور تک پھیلے ہوئے مضافات اور مہلکہ علاقوں کا منتظم اور اعلیٰ حکمران بن گیا۔ سوراب خان ایک نہایت معاملہ فہم اور بیدار مغز انسان تھا۔ اپنے علاقے کے لوگوں سے نہایت اخلاق سے پیش آتا تھا۔ سوراب خان کے بعد اس کے بڑے بیٹے اسماعیل خان نے اس علاقے کا انتظام سنبھال لیا۔